ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام تھامس تھا۔ وہ محنت کش اور سادہ دل انسان تھا جو دن رات کھیتوں میں کام کرتا اور کپاس اگاتا تاکہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکے۔ تھامس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام صوفیہ اور دوسری کا نام آئرہ تھا۔ دونوں بہنیں نہایت خوبصورت تھیں۔ صوفیہ نیک دل تھی اور آئرہ شروع سے ہی چھوٹی، لاڈلی اور ضدی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے باپ کا ہاتھ پٹاتیں۔ وہ دونوں کپاس کے پودوں سے روئی نکال کر چرخے پر بیٹھتے اور اس سے ریشم کاٹ کر باریک دھاگا بناتے، پھر دھاگے کو بنتے اور خوبصورت کپڑا تیار کرتے جسے تھامس بازار لے جا کر بیچتا۔ اسی طرح ان کا گزر بسر ہوتا کیونکہ پہاڑی علاقے میں کھیتی باڑی مشکل تھی اور فصلیں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سپہر کے وقت سورج کی کرنیں کھیتوں میں سنہری رنگ بکھیر رہی تھیں۔ صوفیہ اور آئرہ دونوں بہنیں کپاس کے کھیت میں ریشم چننے میں مصروف تھیں کہ اچانک آسمان کی بلندی سے ایک چمکتا دمکتا سونے کا تاج ان کے قریب آ کر گرا۔ وہ تاج کسی خواب کی طرح جگمگا رہا تھا اور اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا نیلم جڑا تھا جس کی نیلی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ صوفیہ دوڑ کر گئی اور تاج اٹھا لیا۔ اس نے تاج کو گھما کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں تجسس اور حیرت تھی۔ وہ خوشی خوشی آئرہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ ضرور کسی بادشاہ یا شہزادے کا ہوگا۔ دونوں بہنیں تاج کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئیں، لیکن راستے بھر اور گھر پہنچنے کے بعد بھی صوفیہ کا دل اسی تاج میں اٹکا رہا۔ رات کو جب سب سو گئے تو صوفیہ نے آنکھیں بند کی اور خواب دیکھنے لگی کہ وہی تاج ایک شہزادے کے سر پر سجا ہوا ہے۔ وہ شہزادہ کتنا حسین ہے! جب وہ آئینے میں تاج پہنے اپنی صورت دیکھتا ہے تو خوشی سے مسکرا اٹھتا ہے۔ پھر دو پروں والے سفید گھوڑے آتے ہیں جو ایک شاندار شاہی بگھی سے جتے ہوتے ہیں۔ شہزادہ محل سے نکل کر بگھی میں بیٹھ جاتا ہے اور گھوڑے اس کو لے کر آسمان کی سیر کراتے ہیں۔ بادلوں کے درمیان اڑتے ہوئے شہزادے کو اچانک ایک زوردار چھینک آتی ہے اور اس کا تاج گر کر زمین پر آ جاتا ہے۔ صوفیہ کا خواب یہیں تک پہنچتا ہے اور وہ چونک کر جاگ جاتی ہے، لیکن جاگنے کے بعد بھی اس کے دل میں وہی خواب بستا رہتا ہے۔ وہ اپنے خواب کے شہزادے سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگتی ہے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ صوفیہ کھانے پکانے میں مصروف تھی اور آئرہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صوفیہ نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ باورچی خانے کے باغیچے سے سلاد کے لیے سبزیاں لے آؤ۔ آئرہ باغیچے میں گئی اور وہاں تازہ گاجر، مولی اور ٹماٹر توڑنے لگی کہ اچانک اسے ڈھول اور نقیب کی آواز سنائی دی۔ شاہی محل کا ایک اعلان ہو رہا تھا کہ شہزادے کا قیمتی تاج کھو گیا ہے۔ جو بھی یہ تاج محل میں واپس کرے گا اسے ڈھیروں انعام دیا جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس سے یہ تاج ملا اور اس نے چھپایا تو اس پر چوری کا الزام لگے گا اور اسے قید کر دیا جائے گا۔ آئرہ یہ خبر سن کر فوراً صوفیہ کے پاس گئی اور اسے بتایا۔ صوفیہ کا دل پہلے ہی اس تاج سے جڑا ہوا تھا اور اپنے خوابوں میں وہ شہزادے کو چاہنے لگی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ تاج واپس کرنا ہی صحیح ہے، اس لیے وہ بے دلی اور جھجک کے ساتھ تاج لے کر شاہی محل پہنچی۔ وہاں شہزادہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی صوفیہ نے تاج واپس کیا تو شہزادے نے پہلی بار اسے دیکھا اور اس کے حسن اور سادگی میں کھو گیا۔ وہ اتنی حسین اور نیک سیرت لڑکی تھی کہ شہزادے کا دل اسی لمحے اس پر آ گیا اور یوں اصل محبت کی کہانی شروع ہوئی۔ شہزادہ صوفیہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اپنی رعایا سے مشورہ لیے بغیر ہی یہ ارادہ کر لیا کہ یہی لڑکی اس کی ملکہ بنے گی۔ دوسری طرف تھامس اپنی معمولی زندگی میں مصروف تھا اور اس سارے معاملے سے بے خبر تھا۔ جب شہزادے نے شاہی دستے کو تحائف اور شگون کا سامان دے کر تھامس کے گھر بھیجا تو وہ حیران رہ گیا۔ دستے والوں نے دروازے پر آ کر کہا، مبارک ہو، شہزادہ معظم نے تمہیں عزت بخشی ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کی ایمانداری اور نیک دلی سے بہت متاثر ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی اس کی ملکہ بننے کے لائق ہے۔ تھامس جلدی سے گھر آیا۔ صوفیہ اس وقت گھر کی چھت پر ریشم کاٹ کاٹ کر دھاگا بنا رہی تھی۔ اس نے آئرہ سے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، لیکن آئرہ کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ تاج صوفیہ نے محل میں واپس کیا تھا، مگر اس نے جھوٹ بولا کہ بابا جان، وہ تاج مجھے ملا تھا اور میں نے واپس کیا تھا۔ میرے لیے ہی شہزادے کا پیغام آیا ہے، میں راضی ہوں شادی کے لیے۔
थॉमस सादा दिल था। उसने अपनी बेटी की बात मान ली और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सोफिया का दिल टूट गया क्योंकि उसने तो अपने ख्वाबों को शहजादे के ताज और उसकी मोहब्बत से जोड़ रखा था, लेकिन अब वो सब उसके हाथ से निकलता जा रहा था। इधर आयरा खुशी से इधर उधर फिरती रही और इधर सोफिया टूटे दिल के साथ खामोशी में डूबी रही। निकाह की तकरीब शाही महल में हुई। आयरा दुल्हन बनी। वो शादी के शरारे में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सोफिया उदास बैठी रही। ना किसी रस्म में हिस्सा लिया, ना खुशी मनाई। शादी के बाद थॉमस और सोफिया अपने घर वापस आ गए और शहजादा आयरा को ले गया, मगर जल्द ही शहजादे ने आयरा की हकीकत पहचान ली। उसने देखा कि आयरा फितरतन लालची है। जब शहजादा उसके लिए हीरों के जुड़ाव कंगन लाया तो उसने बेअदबी से कहा, ये क्या, सिर्फ एक जोड़ी कंगन? मुझे तो लगा था ढेरों सोना मिलेगा। शहजादा हैरान रह गया। फिर उसने देखा कि आयरा नौकरों को डांटती है, दरबानों को धक्के देती है और खाने के वक्त भी बदतमीजी करती है। उसकी आदत किसी शरीफ लड़की की नहीं थी। शहजादे के दिल में शक पैदा हुआ कि ये वही लड़की नहीं जिसने ईमानदारी से ताज वापस किया था। एक दिन वो थॉमस के दरवाजे पर आया। सोफिया ने दरवाजा खोला और शहजादा उसे देखकर चौंक उठा। वो समझ गया कि यही असल लड़की है, लेकिन वो हैरान था कि महल में जो दुल्हन है वो फिर कौन है। शहजादा अंदर आया और सोफिया का हाथ थाम कर कहा, तुम्हें मुझे सच बताना होगा, मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ? सोफिया गुस्से में बोली, धोखा तुमने दिया है, मेरे ख्वाबों को तोड़कर तुमने मुझे रुलाया है। थॉमस ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन फिर शहजादा समझ गया और उसने सच जानने के लिए थॉमस को सवाल किया। तब थॉमस ने सब कुछ बता दिया कि ताज सोफिया ने वापस किया था, लेकिन आयरा ने झूठ बोलकर खुद को आगे कर दिया। शहजादा गुस्से में महल वापस गया और आयरा को वहाँ से निकाल दिया। आयरा जंगल के रास्ते रोती जा रही थी कि उसे एक पुरानी कुएं के पास एक जादूगरनी मिली। जादूगरनी ने पूछा कि क्यों रोती हो बेटी? आयरा ने कहा, मेरी बहन ने मेरा शौहर छीन लिया और मेरा घर टूट गया। जादूगरनी ने इसे तसल्ली दी और एक जादुई लड्डू दिया। कहा, ये अपनी बहन को खिला देना, वो 100 साल के लिए बेहोश हो जाएगी। आयरा लड्डू लेकर घर आई। थॉमस ने इस पर गुस्सा किया, मगर फिर उसे गले लगा लिया। इस दौरान सोफिया की शादी की तैयारियां हो रही थीं और शहजादा उसकी हिफाजत के लिए शाही पहरा लगा चुका था। मायों की रस्म के वक्त आयरा ने मौका निकाला और जादुई लड्डू मिठाइयों में रख दिया। जैसे ही सोफिया ने लड्डू खाया, वो बेहोश हो गई। घर में कहराम मच गया। एक नेक बुजुर्ग बुलाए गए। उन्होंने बताया कि ये जादू है और इसका तोड़ तभी होगा जब वो जादूगरनी खत्म की जाए जिसने ये लड्डू बनाया था। तब शहजादा अपने सिपाहियों के साथ जंगल गया और जादूगरनी को कैद करके कुएं में डाल दिया। यूं बुराई का खात्मा हुआ और सोफिया अल्लाह का नाम लेकर जाग उठी। सब खुशी से झूम उठे। शहजादा और सोफिया की शादी हुई और वो हमेशा खुशो खुर्रम रहने लगे।